میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میں پچھلے کافی دنوں سے ایک آیت کریمہ کے سلسلے میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور اس کو میں نے اس لیے منتخب کیا ہے کہ آج ہم سارے مسلمان، خواہ وہ کسی بھی خطۂ زمین پہ آباد ہوں، مشکلات کا شکار ہیں اور دشمنوں کے نرغے میں ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو سیاسی اقتصادی بحران آیا ہوا ہے وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں ہمارے سامنے ہے، اور یہ بات بھی بالکل واضح اور روشن ہے کہ ہمارا معاشرہ بہت تیزی سے بگاڑ کی طرف جا رہا ہے۔ رشوت خوری ہے، حلال و حرام کا فرق مٹ گیا ہے، ہر شخص زیادہ سے زیادہ دولت بٹورنے کی دوڑ میں لگا ہوا ہے، اور ملک و قوم کے مفاد سے ایسا لگتا ہے کہ قطع نظر کی ہوئی ہے۔ اس جیسے موقع پر جبکہ کوئی شخص کسی ایسے منصب یا ایسے مقام پر ہو جہاں وہ کچھ حالات کی اصلاح کر سکتا ہو، اس کا تو فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنی مقدور کی حد تک، اپنی استطاعت کی حد تک اپنے اختیار کو اور اپنے اقتدار کو ان حالات کی اصلاح کے لیے استعمال کرے۔ لیکن وہ اب عام لوگ جن کے ہاتھ میں نہ اقتدار ہے اور نہ ان کے ہاتھ میں کوئی قدرت ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکیں، ان کے لیے راہ عمل کیا ہے؟ ان کو کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کریم نے اس جیسے موقع کے لیے ایک ہدایت عطا فرمائی ہے، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح بھی فرمائی۔ وہ یہ ہے کہ ایسے مواقع پر ہماری ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ ہم بیٹھ کر مجلسوں میں تبصرہ کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں، قیاس آرائیاں کرتے ہیں، اور ان قیاس آرائیوں کی بنیاد پر افواہیں پھیلتی ہیں، اور ان افواہوں نے وہ افواہیں حالات کی اصلاح کرنے کے بجائے جلتی ہوئی آگ پر تیل کا کام دیتی ہیں۔ ان افواہوں کے نتیجے میں جو افتراق و انتشار پھیلا ہوا ہوتا ہے، اس افتراق و انتشار میں مزید اضافہ ہوتا ہے، اور نفرتیں اور بڑھتی ہیں، قوم اور ملک اور ملت پہلے سے زیادہ ٹکڑوں میں بٹتی ہے، اور فائدہ اس کا کچھ بھی نہیں۔ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں، مجلسیں اپنے تبصروں سے آباد کرتے رہیں، تو اس کا کوئی فائدہ حالات کی تبدیلی پر نہیں پڑتا۔ لہذا ایسے موقع پر دو چیزیں ہیں جن کی طرف
قرآن و سنت نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، سب سے پہلے تو یہ حکم دیا ہے ایک حدیث میں رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمہارے حکمران اور تمہارے اصحاب اقتدار وہ اگر کوئی فساد پھیلا رہے ہیں یا غلط روی کا شکار ہیں یا ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کام سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اس سے مانگو کہ ہم اس مصیبت کے شکار ہیں، اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کوئی ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے آپ کی ذات کے، کہ آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایسے عادل اور منصف حکمران عطا فرما دیجئے اور ہمارے حالات کو آپ درست فرما دیجئے۔ یہ دعا کرنے کی تلقین نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ یہ کس کے لیے؟ اس شخص کے لیے جس کے ہاتھ میں کوئی اقتدار نہیں، جس کے پاس کوئی استطاعت نہیں کہ وہ حالات کو تبدیل کر سکے، جیسے ہم لوگ عام لوگ۔ اب یہ بتائیے کہ اگر بیٹھ کر تبصرے کرتے رہیں اور اس سے اپنی مجلسیں آباد کریں، اس میں کسی کی غیبت ہوگی، کسی پر بہتان لگے گا، کسی کی بے عزتی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا جائے گا، نتیجہ یہ کہ بجائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے، ہم نے اپنے سر اور گناہ لاد لیے۔ نہ جانے کتنی غیبتیں ہیں، نہ جانے کتنے بہتان ہیں، نہ جانے کتنے لوگوں کی حد کے عزت ہے، اس میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ تو یہ گناہ پر اور گناہوں کا اضافہ ہو رہا ہے، خرابی پر اور خرابی بڑھ رہی ہے۔ دوسری طرف اگر یہی وقت جو ہم اس بیکار مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، بیکار نہیں مضر مشغلے میں استعمال کر رہے ہیں، اگر اس کا آدھا وقت بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع میں خرچ کر دیں، تو یہ بتائیے ساری قوم، ساری امت اگر دعاؤں پر لگ جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے پر لگ جائے، حالات کو درست کرنے کے لیے اللہ جل جلالہ کی قدرت کا واسطہ دے، اس کی رحمت کا واسطہ دے، اور قدرت و رحمت کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ یہ سارے حالات جنہوں نے ہمیں تباہی کے کنارے پر پہنچایا ہوا ہے، ہم اس میں اور کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف آپ کا در کھٹکھٹا سکتے ہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں۔ قدرت آپ کی ہے، رحمت آپ کی ہے، مالک الملک آپ ہیں، تعز من تشاء و تذل من تشاء کرنے والے آپ ہیں، بیدک الخیر، اور خیر جو کچھ ہے وہ آپ کے قبضے قدرت میں ہے، انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اگر پوری قوم وہ ان فضول مجلسوں سے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کر لے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ حالات بدل جائیں گے۔ دیکھو غزوہ بدر کے موقع پر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 افراد تھے جن کے پاس 8 تلواریں تھیں اور 2 گھوڑے تھے۔ 8 تلواریں، 2 گھوڑے، بعض کے پاس پھر اور کچھ نہیں تو انہوں نے لاٹھی اٹھائی ہوئی تھی، کسی نے پتھر اٹھایا ہوا تھا، اور مقابلہ تھا 1000 مسلح سورماؤں کا۔ تو رات کے وقت میں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ایک چھپر بنایا گیا تھا میدان بدر کے اندر، اس چھپر میں آپ
نے رات کے وقت میں اور کام بعد میں کیے کہ فوج کی کس طرح صف بندی ہوگی، کون کہاں کھڑا ہوگا اور کس کا کیا کام ہوگا، یہ تقسیم کار آپ نے بعد میں فرمائی. لیکن اس چھپر میں سجدے میں گر کر اللہ جل جلالہ سے رجوع کیا اور فرمایا کہ یا اللہ، یہ نہتے لوگ آ گئے، ان کے اوپر اتنے بڑے لشکر نے حملہ کر دیا ہے، صرف آپ ہی کی قدرت ہے جو اس کو بچا سکتی ہے اور جو ان کو پتہ دلا سکتی ہے. اور آج اگر یہ چھوٹی سی جماعت ہلاک ہو گئی، ان تہلک هذه العصابہ لم تعبد بعد، تو پھر آپ کی عبادت کرنے والا دنیا میں کوئی باقی نہیں رہے گا. یہ گڑ گڑا کر رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کر کے آپ نے دعا مانگی تو دنیا نے دیکھا کہ وہ غزوہ بدر کا میدان یوم الفرقان بن گیا. حق و باطل کو اس نے اس طرح جدا کر دیا کہ جو بڑے زبردست سورما اور بڑے مسلح اور بہادر کہلانے والے لوگ تھے، وہ چاروں خانے چت ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے 70 بڑے سردار مارے گئے اور 70 قید ہوئے اور باقی لشکر بھاگ گیا. یہ کس چیز نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ سے رجوع نے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے نے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف رجوع کرنے والے بندوں کی مدد کرتا ہے، جو اس کو بالکل خاطر ہی میں نہ لائیں، اس کی طرف رجوع ہی نہ کریں، اس سے مانگے ہی نہیں اور اپنے اپنے خود ساختہ کاموں میں مشغول رہیں، تو ان کی مدد کیسے ہو، ان کی نصرت کیسے ہو؟ آج ہماری مجلسیں غیبتوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں بہتانوں سے بھری ہوئی ہیں، ہماری مجلسیں افواہ سازیوں سے بھری ہوئی ہیں. افواہ پھیلانا خود قرآن کریم نے اس کو بڑا جرم قرار دیا اور رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان تحدث بكل ما سمعت، کفا بالمرء کذبا ان يحدث بكل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے کہ جو بات بھی ان کے کان میں پڑی، تحقیق کے بغیر اس کو آگے چلتا کر دیا. کوئی انسان جس کو کوئی کسی واقعے کا پتہ چلے، کسی کے نے کوئی بات اڑا دی، کسی کے کان میں پڑ گئی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے اس کو آگے پھیلانا جب تک کہ اس کی تصدیق اور تحقیق نہ کر لے. اگر اس کے بغیر پھیلائے گا تو اس کے نتیجے میں وہ جھوٹ کا گنہگار ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ اس نے سنا اس کو آگے پھیلا دیا بغیر اس کی تحقیق کیے ہوئے. اور ایک حدیث میں ایک بڑی ہی نفسیاتی بات بھی فرمائی گئی ہے کہ بعض اوقات انسان کو کوئی خبر ملی تو اس نے اس کی تحقیق تو کی نہیں، اور جب اس کو آگے پھیلاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ اپنی ذمہ داری مبہم لوگوں پر ڈال دیتا ہے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ایک روایت میں مروی ہے کہ آپ نے فرمایا بئس مطیۃ الکذب یقول الناس، کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں. جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ وہ یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں. یعنی وہ چاہتا تو ہے یہ بات پھیلے، دوسرے تک پہنچے، لیکن اتنی اس کو دماغ میں کچھ عقل ہے تھوڑی سی کہ اس کی ذمہ داری میں اپنے اوپر نہ لوں، تو اپنی ذمہ داری وہ لوگوں پر ڈال کر کہہ دیتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں. آج کل جو سوشل میڈیا ہے اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ
خبریں اس طرح پھیلاتے ہیں لمبی چوڑی، اتنا لکھ دیتے ہیں ایز ریسیوڈ، ایز ریسیوڈ، یعنی جو مجھے جس طرح پہنچا ہے میں نے اس کو پھیلا دیا، میں ذمہ داری نہیں لیتا. تو اس سے ذمہ داری ختم نہیں ہوتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری یہ ہے کہ آدمی یہ کہے کہ لوگ کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ کتنا جھوٹ پھیل رہا ہے، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو جھوٹا قرار دینے سے شرماتے ہیں یا جھوٹا قرار دینے سے ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں کہیں جھوٹا نہ قرار پا جاؤں، تو وہ بھی یہ کہہ کر کہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہہ کر وہ بھی جھوٹ میں مبتلا ہیں. اور اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جھوٹ کی بدترین سواری ہے یہ. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کتنے لوگ ہیں کہ جو حالات کی اس خرابی کو دیکھتے ہوئے وہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں. یعنی تھوڑا سا وقت اس کام کے لیے نکالتے ہیں کہ خالی تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں اور اس سے کہیں کہ یا اللہ ہم ان مصیبتوں میں گرفتار ہو گئے ہیں، ان بحرانوں نے ہمیں گھیر لیا ہے، یہ ہم سیاسی طور پر تقسیم ہو گئے ہیں، سیاسی طور پر ہمارے درمیان عداوتیں پیدا ہو گئی ہیں، حکومت ہو یا اپوزیشن وہ عداوت میں اس وقت مخالفت نہیں عداوت میں مبتلا ہے. یا اللہ اس اور ہماری حالت اقتصادی حالت تباہ ہو گئی ہے، اے اللہ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ان حالات کو درست کر سکے، تو آپ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان بحرانوں سے نجات عطا فرما دیجیے. یہ اس طرف متوجہ ہونے والا. ٹھیک ہے ہر نماز کے بعد ہم نے ہاتھ اٹھا کے چند جملے کہہ لیے، ہاتھ اٹھا کر چند جملے کہہ لیے، عادت پڑی ہوئی ہے کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر کچھ دعا مانگا کرتے ہیں، چلو یہ بھی مانگ لی. لیکن اس کام کے لیے کیا یہ نہیں کر سکتے کہ جتنا وقت ہم مجلسوں میں تبصروں میں گزارتے ہیں 2 رکعتیں نماز حاجت روزانہ پڑھ لیا کریں. نماز حاجت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بندے کو کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت درپیش ہو، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، لوگ وظیفے تو بہت وظیفوں پہ بہت تعویذ گنڈوں پر بہت یقین کرتے ہیں، لیکن نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا، آج ہر شخص ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ بھئی فلاں کام کے لیے ہم کون سی دعا پڑھیں، فلاں کام کے لیے ہم کیا وظیفہ اختیار کریں، فلاں کام کے لیے تعویذ دے دیجئے، فلاں کام کے لیے گنڈا دے دیجئے. اور جب ہم ان سے کہتے ہیں بھئی ہمیں تعویذ گنڈے نہیں آتے، ہمیں وظیفے نہیں آتے، تو وہ سمجھتے ہیں یہ بیکار انہوں نے اتنا بڑا مدرسہ قائم کر رکھا ہے، یہ جو ہے اس میں اگر تعویذ گنڈے نہیں سکھائے جاتے اور عملیات نہیں بتائے جاتے تو یہ کارخانہ بیکار کام کر رکھا ہے ان لوگوں نے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ یہاں کیا ہوتا ہے اور کیا پڑھایا جاتا ہے، لیکن لوگ اس پر فریفتہ ہیں. لیکن جو چیز رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی کہ جب تمہیں کوئی حاجت درپیش ہو، کوئی ضرورت پیش آئے، تو پھر کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بارگاہ میں، تنہائی میں 2 رکعتیں پڑھو جس کو صلاۃ الحاجہ کہتے ہیں، اور 2 رکعتیں پڑھ کر کہو لا الہ الا اللہ العلی العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. یہ جملہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم. اس کے بعد ایک اور دعا بھی ہے، اللہم انی اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک ومنجیات امرک وسلامۃ من کل اثم غنیمۃ من کل بر والفوز بالجنہ والنجاۃ من النار. یہ اپنی جگہ چلو وہ نہ اگر یاد نہیں ہے تو نہ صحیح، لیکن لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم یہ کہہ کر اپنی حاجت اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دو.
یہ طریقہ خود رسول کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر حاجت کے لیے، چاہے وہ انفرادی حاجت ہو اور چاہے اجتماعی حاجت ہو. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اب آپ دیکھ لو کہ ہم 25 کروڑ کی آبادی ہے ہماری، اور روز ہم یا تو خود مبتلا ہیں لڑائی جھگڑوں میں، یا اس پر تبصروں میں، یا ایک کو گالی دینے میں اور دوسرے کو آسمان پر چڑھانے میں، جس کو جو ہمارا موافق ہے، جس کی طرف ہمارا رجحان ہے، وہ آسمان پہ چڑھا دیا اس کو، اور جس سے ہمیں دشمنی ہے اس کو اسفل السافلین میں گرا دیا. روز یہ کام تو کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ اس 25 کروڑ مسلمانوں کی آبادی میں کتنے ہیں جنہوں نے نماز حاجت پڑھ کر اللہ سے مانگا ہو؟ اگر میں یقین سے کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر کہ اگر قوم اس طرح متوجہ ہو جائے کہ روز نماز حاجت پڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نکال لی، تو مجھے اللہ کے ذات پر پورا بھروسہ، پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ ہمارے حالات بدل جائیں گے، ہمارے سر سے یہ بحران ٹل جائیں گے، ہماری قوم انشاءاللہ فلاح یافتہ ہو جائے. تو ایک بات تو یہ تھی، جب اس قسم کے حالات پیش آئیں تو کیا تعلیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ پہلی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، رجوع اللہ. اور رجوع اللہ کس طرح، اس کا طریقہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. نماز حاجت ایک بات تو یہ. دوسری بات جو قرآن کریم نے بتائی اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ اس آیت میں ہے جو میں کافی دنوں سے جس کے اوپر باتیں کر رہا ہوں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم فینبئکم بما کنتم تعملون. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، بڑے پیار کے ساتھ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو خطاب کرتے ہیں کہ اے میرے وہ بندو جو مجھ پر ایمان لائے ہو. یہ اللہ تعالیٰ اپنا جو رشتہ ہے بندوں کے ساتھ، اس رشتے کا حوالہ دے کر یہ خطاب فرماتے ہیں. جیسے ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس کا نام لے کر پکارا جائے، اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ اس کو بیٹا کہہ کر پکارا جائے. تو بیٹا کہہ کر جب پکارتے ہیں تو اس میں پیار زیادہ ہے، اس میں شفقت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ نام لے کر پکارا جائے. اللہ تعالیٰ جب مسلمانوں کو پکارتے ہیں تو نام لے کر نہیں بلکہ اس رشتے کا حوالہ دے کر پکارتے ہیں جو رشتہ مسلمانوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، یعنی ایمان کا رشتہ. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو. لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو لوگ غلط راستے پر جا رہے ہیں یا گمراہ ہو رہے ہیں، اگر تم صحیح راستے پر ہو تو وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، کیونکہ الی اللہ مرجعکم، سب لوگوں کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے. تو اس وقت وہ بتائے گا تمہیں کہ تم کیا کام کیا کرتے تھے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. کیا فرمایا کہ بھائی ایسے مواقع پر دوسروں پر تنقید ہو رہی ہے کہ وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے، وہ یہ کر رہا ہے. ہر وقت ہماری مجلسیں اس سے آباد رہتی ہیں کہ بھئی رشوت خوری کا بازار گرم ہو گیا، حلال و حرام کی فکر مٹ گئی. لوگ دفتروں کے چکر کاٹتے ہیں، وہاں پر ان کا کام نہیں ہوتا بغیر رشوت کے. عدالتوں میں جاتے ہیں تو چکر لگاتے رہتے ہیں اور ہمارا مقدمے کا فیصلہ ہی نہیں ہوتا، اور جج بھی ایسے ہو گئے اور وکیل بھی ایسے ہو گئے اور ڈاکٹر بھی ایسے ہو گئے اور علماء بھی ایسے ہو گئے. یہ سارے کے سارے تبصرے ہم دن رات
دوسروں کے اوپر کرتے ہیں کہ وہ یہ خراب ہو گئے، اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میں بھی تو آخر مجھ پر بھی تو کچھ فرائض ہیں، میں بھی اللہ کا بندہ ہوں، اور اللہ کا بندہ ہونے کی حیثیت سے مجھ پر بھی کچھ فرائض عائد ہیں، میں کس حد تک ان فرائض کو ادا کر رہا ہوں۔ اپنے گریبان میں منہ ڈالنے کی اور اپنے اعمال کو دیکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہم کھو چکے ہیں۔ ہر شخص دوسرے کی اصلاح میں پڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک ہو جانا چاہیے۔ یہاں تک کہ جو تحریکیں اصلاح کی یا دعوت کی کھڑی ہوتی ہیں وہ بھی دوسروں سے کہتی ہیں بھئی تم ٹھیک ہو جاؤ، لیکن جو خود داعی کھڑا ہوا ہے تو وہ کبھی یہ سوچے کہ خود میں بھی تو اصلاح کا محتاج ہوں، میں بھی تو، میرے اندر بھی تو عیوب ہو سکتے ہیں، میرے اندر بھی تو خرابیاں ہو سکتی ہیں، تو ان خرابیوں کے علاج کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو، ہم تو بھائی کامل مکمل ہو چکے، ہم تو پوری طرح امانت دار بھی ہیں، دیانت دار بھی ہیں، اور اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، ہمیں کسی مزید اصلاح کی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ اصلاح کی ضرورت ہے دوسروں کو ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہی سب سے بڑا فساد ہے کہ ہر آدمی اپنے آپ کو پوتر سمجھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اصلاح کی ضرورت نہیں۔ تو اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، سب سے پہلے دوسروں کا جائزہ لینے کے بجائے اپنا جائزہ لو کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ یعنی جائزہ کیسے لو کہ اگر مسلمان ہونے کے دعوے دار ہو تو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں 5 قسم کے احکام دیے ہیں، 5 شعبوں میں ہمیں اسلام کی پیروی کرنی ہے۔ ایک عقائد، ایک عبادات، ایک معاملات، ایک معاشرت، ایک اخلاق، یہ 5 شعبے ہیں۔ دین ان 5 شعبوں کے مجموعے کا نام ہے، اور عبادات بھی درست ہوں، عقائد بھی درست ہوں، معاملات لوگوں کے ساتھ جو لین دین کے معاملات ہوتے ہیں وہ درست ہوں، معاشرت یعنی آپس میں رہنے سہنے کے جو طریقے ہیں وہ درست ہوں، اخلاق درست ہوں، تو مومن بنتا ہے پکا۔ ان 5 معیاروں کے لحاظ سے ہر انسان اپنا جائزہ لے۔ میرا عقیدہ درست ہے کہ نہیں؟ میں نے توحید کا کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا میں کسی اللہ کے سوا کسی اور کو کہیں میں اپنا حاجت روا، مشکل کشا وغیرہ تو نہیں قرار دیتا؟ عبادات کے اندر جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نماز میں کس طرح پڑھتا ہوں؟ نماز کے اندر نماز کا حکم کہیں نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، حکم دیا ہے اقامت الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا۔ نماز قائم کرنے کے معنی ہے مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھو۔ پچھلی جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ نماز با جماعت میں حاضر نہیں ہوتے میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو جا کر جلا دوں۔ یہ اقامت صلاۃ ہے۔ پھر جو ہے اس نماز کو نماز کے طریقے سے خشوع کے ساتھ ادا کرنا۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ نماز خشوع کے ساتھ ادا کی جائے۔ اب چونکہ وقت ختم ہو گیا لہذا میں اس مزید تفصیل میں اس وقت جانا ممکن نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو اگلے جمعہ میں یہ عرض کروں گا کہ یہ خشوع کا کیا مطلب ہے اور خشوع کس طرح حاصل ہوتا ہے اور کس حد تک انسان اس کا مکلف ہے۔ تو یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں۔ ہم ہر شخص اگر اپنی اصلاح کی طرف متوجہ ہو جائے ان 5 شعبوں کے اندر، معاشرہ درست ہو جائے گا۔ ایک آدمی بھی درست ہو گیا، ایک چراغ جل گیا، وہ ایک چراغ سے چراغ جلتا ہے، پھر اس طرح رفتہ رفتہ سارا معاشرہ درست ہو جاتا ہے۔